حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید نے دنیاوی مال و دولت کے غرور میں شہید کیا۔ اگر یزید غریب ہوتا تو کبھی یہ قدم نہ اٹھاتا۔ یزید اچھی طرح جانتا تھا کہ جن سے دشمنی کر رہا ہوں وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن ضد اور انا میں ظلم کرتا گیا۔ اگر کربلا میں جنگ ہوتی تو پاک بیبیاں اور معصوم بچے نہ جاتے۔ یہ صرف امام حسین علیہ السلام کے عشق کا امتحان تھا۔ دنیا کے سب سے بڑے عاشق کا امتحان تھا۔ اللہ پاک جو کچھ مانگتا گیا، امام پاک عشق میں قربانی دیتے گئے۔ جنگ کے لیے اکیلے امام علیہ السلام منافقین کو کافی تھے، لیکن کربلا کے تپتے صحرا میں ایک سچے عاشق کا بہت بڑا امتحان تھا۔ اہل بیت کے علاوہ جن لوگوں نے جان کی قربانی دی، یہ ان کا اہل بیت سے عشق تھا۔ کربلا میں امتحان صرف امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ اپنے 6 ماہ کے بچے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو پیاس کی حالت میں گلے میں تیر لگتے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، لیکن عشق سے منہ نہ موڑا۔ 18 سال کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا، لیکن عشق سے نہ پھرے۔ پانی بند ہوا اور بچوں کا پیاس سے برا حال ہوا، لیکن امام پاک کا ضبط نہ ٹوٹا۔ تمام ساتھی شہید ہو گئے تو منافقین کی تازہ دم فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جسم مبارک کے ہر حصے پر زخم کھائے۔ امتحان کی انتہا یہ ہوئی کہ سورج سوا نیزے پر آ گیا تو صحرا آگ کی طرح گرم ہو گئے، لیکن ضبط پھر بھی نہ ٹوٹا۔ نماز جمعہ کا وقت تھا۔ دہکتے صحرا میں نماز ادا کی تو عین سجدے کی حالت میں منافقین نے آپ کو شہید کیا۔ آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا اور نیزے پر اٹھا کر لے گئے۔ نیزے پر آپ کا سر مبارک قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا۔ اتنی عظیم قربانی دے کر نانے کے دین کو بچا لیا، ورنہ یہ کلمہ اور دین آج ہم تک نہ پہنچتا۔ یزید عیاش اور بد کردار تھا۔ وہ دین اسلام کو عیاشیوں میں تبدیل کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے مقصد میں ناکام اور نامراد ہوا۔ پاک بیبیوں اور بیمار امام زین العابدین علیہ السلام کو کئی ملکوں تک بھوکے پیاسے پیدل چلاتے رہے، اور منافق یزیدی کہتے رہے کہ نیزے پر باغی کا سر ہے اور یہ اس کا قیدی خاندان ہے۔ دمشق سے جب یہ قافلہ گزرا تو یزیدی لشکر نے کہا، لوگوں جمع ہو جاؤ اور باغیوں کو دیکھو۔ لوگ جمع ہو گئے اور عورتیں چھتوں پر آ گئیں۔ ایک بوڑھی عورت نے قیدیوں کو دیکھا تو گھر سے کھانا اور کپڑے ان کے لیے بیچے۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اس عورت کو بلایا اور پوچھا کہ ہم سے کسی نے راستے میں بھلائی نہیں کی، تم کیوں کر رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میں کافی عرصہ پہلے خاتون جنت کے گھر کام کرتی تھی، وہ بڑی نیک اور پاک خاتون تھی۔ ان کا بیٹا امام حسین علیہ السلام بھی تھے اور بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہ بھی تھی۔ جب میں دمشق آنے لگی تو میں نے پوچھا کہ بی بی مجھے کوئی نصیحت تو کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ زندگی میں جب قیدیوں کو دیکھو تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ میں نے یہ سب اسی وجہ سے کیا ہے، کاش ان کے بچوں کی زیارت ہو جاتی۔ بی بی پاک نے فرمایا کہ میں وہی ان کی بیٹی ہوں اور نیزے پر جن کا سر ہے وہ میرے بھائی امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ یزید کے سامنے جب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا گیا تو یزید دولت کے نشے میں مست تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں کو چھڑی مار کر کہتا رہا کہ مجھ سے بغاوت کر کے آپ لوگوں کو کیا ملا؟ یزید نے مسجد نبوی میں کئی دن جانور باندھ دیے اور اذان نہ ہونے دی۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں منبر کے نیچے چھپے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی قبروں سے اذان کی آواز آتی تھی۔ اہل بیت ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوئے اور یزید اور اس کے ساتھی ذلیل و خوار ہو کر مرے۔ امام حسین علیہ السلام عشق کے امتحان میں ایسے کامیاب ہوئے کہ آپ جیسا عاشق نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں
مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔